سامعین محترم، عزیز واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اسلام نے عورت نو جیڑا احساس تے عزت تے تکریم بخشی ہے، دیگر مذاہب اس تو بالکل خالی نے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام تو پہلا عورت دا نام وے سن کے لوگاں دے چہریاں تے حقارت دیاں نشانیاں ظاہر ہوندیاں سن۔ بیٹی دی ولادت دی خبر ناگواری دے نال سنی جاندی سی۔ عورت نو محض ایک کچرے تے گند دا ڈھیر سمجھیا جاندہ سی، شیطان دا نمائندہ سمجھیا جاندہ سی۔ ایام خاص دے اندر عورتاں نو گھراں چوں کڈ دتا جاندہ، گلی محلیاں دے اندر بے پردگی ہوندی سی، عورتاں دیاں عزتاں نو نیلام کیتا جا رہا سی۔ زمانے نو اس مظلوم مخلوق تے اتنا ترس آیا کہ اس زمانے نے اللہ تو التجا کیتی، فریاد کیتی کہ ربا اس دھرتی تے کوئی ایسا بھی تیرا بندہ ہے کہ جیڑا عورتاں نو مقام دے۔ رب دی ذات نو ایسا جوش آیا کہ خالق کائنات نے اس زمین تے انساناں تے او احسان کیتا کہ آمنہ دے لال نو اس دنیا تے بھیج کے ساڈے سب تے احسان کر دیتا، خاص طور تے اونا عورتاں تے جیڑیاں عورتاں ظلم دا شکار سن۔ میرے محبوب پیغمبر نے اونا عورتاں نو عزت تے مقام عطا کیتا۔ جیڑی بیٹی جس نو لوگ زندہ دفن کر دیندے سن، میرے آقا لاجپال نے اونا بیٹیاں نو اتنا بلند کر دیتا، اتنا اونچا کر دیتا کہ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا انہاں بیٹیاں دی اچھی تربیت کرے گا، میں رب دا نبی ہو کے اس بندے دے حق چ خود شفاعت کراں گا۔ پھر اسی عورت دا اتنا مقام بلند کر دیتا کہ اللہ فرمایا کہ میرے محبوب انہاں ساریاں تیرے عاشقاں نو دس دے کہ عورت دا ادب کرو، احترام کرو۔ کیوں؟ اس واسطے جے اے بیٹی ہووے تے رب دی رحمت، کیونکہ میرا آج دا عنوان ہی بیٹی باعث رحمت۔ بیٹی ہووے تے رب دی رحمت، جے کسے دی بیوی ہووے تے تد بھی ایمان دے کامل ہون دا ذریعہ، تے جے کسے دی ماں ہووے تے اے دے قدماں دے تلے جنت، جے کسے دی اے بیٹی ہووے تد بھی رحمت، بہن ہووے تد بھی رحمت، ماں ہووے تد بھی رحمت، بیوی ہووے تد بھی رحمت۔ اے مقام تے مرتبہ تاریخ گواہے،
یہ آمینہ دے لال نے سانو اس دنیا دے اندر دسیا ہے۔ آج اسی 21ویں صدی تو بھی اگے چلے گئے ہاں، لوگ بڑی ترقی کر گئے نے، بڑی جدید قسم دا دور ہے، لیکن اج دیاں سساں بھی اپنیاں نوہاں نوں یہ کہندیاں نے اے 2 دھیاں تے ہو گئیاں، جے تیسری بھی ہوئی نا تو اپنا جلا بسرا اتوں چکی۔ اج دیاں سساں بھی ظلم کر دیاں نے، خاون سرہانے کھلو کے اس اذیت دردناک لمحات دے اندر اپنی بیوی نو کہندا ہے بڑیاں ہو گئیاں تیاں بیٹیاں، خیال کریں جے ہن بیٹی ہوئی نا تے میں تینوں چھڑ دینا۔ بیٹی نو عذاب سمجھا جا رہا ہے اج دے دور دے اندر، اج دے معاشرے دے اندر۔ میاں والی دا واقعہ بھی تسی سنیا نا کہ ایک معصوم چھوٹی جہی بچی 7 دناں دی بچی نو او دے ظالم باپ درندہ صفت باپ نے 7 گولیاں یا 5 گولیاں او دے جسم دے اندر، او کی بیٹی او کی معصوم بچی جیڑی باپ دی اچھی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتی، انہیں 7 گولیاں اپنے جسم دے اندر برداشت کی دیا۔ تو پھر بیٹیاں دے نال نفرت نہیں تے کی ہے؟ یہ قیامت دی نشانی نہیں؟ یہ کسی دا اختیار نہیں ہے، جیڑی آن والی ذات ہے وہ اپنے اختیار دے نال نہیں آندی۔ بیٹی کدی یہ نہیں کہندی ربا مینوں بیٹی بنا کے بھیج، پتر کدی یہ نہیں کہندا ربا دنیا دے اندر مینوں لڑکا بنا کے بھیجی، بیٹی نہیں کہندی، بیٹا نہیں کہندا۔ پھر رب کہندا ہے میں اپنی مرضی دے نال جنوں عطا کراں اے دے وچ نہ بندے دا اختیار ہے نہ عورت دا اختیار ہے۔ میاں قرآن کہندا ہے سورہ شورا دی آیت نمبر 49 دے اندر اللہ فرماندا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمینات آسمانہ دی بادشاہت قیدے لے، بلند بولو ذرا، زمینات آسمان دی بادشاہت کے نہ واسطے، للہ رب دے واسطے، کہ دے واسطے جی؟ ادھر میرے وقت دھیان کرو، کہ دے واسطے؟ رب دے واسطے، یخلق ما یشاء، جدوں چاہے جیڑے شے نو چاہے بنا دے وے، یہب لمن یشاء اناسا، اللہ فرماندا ہے میں جنوں چاہواں دھی عطا کر دیاں۔ اے سورہ شورا دے اندر نا رب نے سب تو پہلے ذکر ہی دھی دا کیتا، یہب لمن یشاء اناسا، میں جنوں چاہواں بیٹی عطا کر دیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، میں رب چاہواں کسے نو بیٹی تے کسے نو بیٹا عطا کر دیاں۔ تیرا کی اختیار ہے؟ بندے دا اختیار ہے؟ رب دا اختیار۔ پھر رب فرماندا او یزوجہم ذکرانا، پھر میری مرضی میں جوڑے جوڑے دے دیاں۔ یہ تو رب دی عطا ہے نا۔ رب کہندا میں جدوں موج دے اندر آواں تے میں کسے نو جوڑے دے دیاں، تیاں دے جوڑے، پتراں دے جوڑے، تے اگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تے میں رب چاہواں تے کسے نو بانج بھی کر دیاں، عورت نو اولاد بھی نہ ہوے۔ بڑے بڑے ایسے واقعات نے، 10 سال ہو گئے پاجی اولاد ہی نہیں ہو رہی، فزیکلی بالکل فٹ نے۔ اے اللہ فرماندے میرے کول اختیار نے، بندے کول اختیار نہیں۔ آمیاں ذرا
قرآن کہندا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ سورہ نحل دے اندر اللہ فرماندا ہے جدوں انہاں مشرکاں چوں کسے نو خوشخبری دیتے جاندے بیٹے دے ظل وجہہ مسودہ، بیٹی دیاں خبراں سن کے انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے سے۔ بیٹی دی نفرت ناراضگی تے غصے دی وجہ دے نال جدو بیٹی گھر دے اندر ہوندی نا تے چہریاں تے غصہ تے سیاہ ہو جاندے سن۔ بیٹی دے نال نفرت نہیں، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگو بیٹیاں دے نال محبت کیتا کرو، بیٹیاں رب دی رحمت بن کے آندیاں نے۔ اس واسطے کسی نے آکھیا کہ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، عزت تے عظمت ہوندیاں نے، ہتیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، ماوانا وفاوا کر دیاں نے، ویرالے دعاوا کر دیاں نے۔ ہن سبحان اللہ ہی میں ہی آکھا جی اے بھی ڈیوٹی ہوئی میری لا دیو۔ سبحان اللہ آکھو ذرا بلند آواز نال۔ اللہ تیاں نوں سلامت رکھے، جڑے تیاں والے بیٹھے صرف او بولن سبحان اللہ ذرا۔ ماوانا وفاوا کر دیاں نے، ویراں لئی دعاواں کر دیاں نے، ماں باپ دی عزت ہوندیاں نے، ماں باپ دی عزت ہوندیاں نے، تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم، تیاں دیاں خبراں سن کے جنہاں دے چہرہ تے غصے آ جاندے نے، تیاں دیاں خبراں سن کے جنہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے نے، تیاں دیاں خبراں سن کے جنہاں دے چہرہ تے وٹ پہ جاندے نے۔ اے میاں تیرا ایمان والا اعتمان والا رستہ نہیں، اے تیرا محمد دے غلامہ جیا طریقہ نہیں۔ قرآن کہندا ہے اے تیاں دیاں خبراں سن کے جنہاں دے چہرے تے غصے آ جاندے سن او کافر ہوندے سن، تو تیاں دیاں خبراں برداشت نہ کرے، تو تیاں دیاں آنا برداشت نہ کرے، تو بیٹیاں نو زندہ درگو کر دے، تو بیٹیاں دے فیر مار دوے، تو بیٹیاں دے نال محبت نہ کرے، تو بیٹیاں دے نال ناراض ہوویں، تو بیٹیاں تے غصے ہوویں۔ میاں اے تیرا ایمان والا رستہ نہیں، ایمان دا شیوا نہیں، اے تے ظالماں دی روش ہے، اے تے کافراں دی روش ہے۔ اوے تیاں دیاں خبراں سن کے جیڑا محبت دے نال سینے نال لا لوے، اوے جیڑا تیاں دیاں خبراں سن کے میاں لوگاں دے اندر خوشی تے محبت دا اظہار کرے، اے محمد دے غلاماں دا طریقہ ہوندا ہے۔ کہنا دا طریقہ ہے
محمد دے غلاماں دا میاں ذرا توجہ کر ایک مرتبہ میرے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مجلس لگی ہوئی ہے کملی والے تشریف فرمانے آمینہ دے لال تشریف فرمانے امام الانبیاء تشریف فرمانے خاتم الرسول تشریف فرمانے تمام انبیاء تمام رسولاں دے امام تشریف فرمانے صحابہ وی تشریف فرمانے او صحابہ جنہ دی مدح قرآن کرے او صحابہ جنہ دا مقام رب بلند کرے او صحابہ جیڑے چلن وی تے رب دا قرآن بن جاوے جیڑے بولن وی تے رب دا قرآن بن جاوے جیڑے میدانہ دے اندر اترن رب دا قرآن بن جاوے او صحابہ بیٹھے ہوئے نے اچانک ایک میرے محبوب پیغمبر دے صحابی دا بیٹا ابا کہندا مجلس دے اندر آ گیا اپنے باپ دے کول کھلو گیا اس باپ صحابی نے اپنے اولاد چوں اپنے بیٹے نو اپنے سینے دے نال لایا او دے پیشانے چومے او دے سر تے ہاتھ پھیریا اپنی گود دے اندر بٹھا لیا تھوڑی دیر گزری اسی باپ دے ایک بیٹی بھی آ گئی معصوم بیٹے جدوں ابا کہندے آقا محبوب پیغمبر دے ہم مجلس دے اندر آئی نا او صحابی رسول نے میاں محبت نہیں کہتے پیار نہیں کہتا اپنی بیٹی نو اپنے کول بٹھا لیا میرے محبوب پیغمبر دیاں اکھیاں چوں جلال دی وجہ دے نال سرخی آ گئی میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا فَحَلْ عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا اے میرے صحابی اینا دونہ دے درمیان چوں عدل کیوں نہیں کردا اینا درمیان دے وچ انصاف کیوں نہیں کردا اگر تینوں اوے بیٹا عزیز ہے اگر تو بیٹے دی پیشانی تے بوسا لیندا ہے تے بیٹے دی پیشانی تے بوسا لیندا ہے تے بیٹے دی پیشانی تے بوسا کیوں نہیں لیندا اگر میرے صحابی اگر اپنے لڑکے نو اپنے سینے دے نال لاندا ہے تے بیٹی نو سینے دے نال کیوں نہیں لاندا اگر بیٹے دے سر تے ہاتھ پھیردا ہے تے بیٹی دے ہر تے سر کون پھیرے ہاتھ سر تے ہاتھ کون پھیرے گا تے میاں جے تو اپنی اولاد چوں اپنے بیٹے نو اپنی گود دے اندر بیٹھاندا ہے تے بیٹی نو گود دے اندر کیوں نہیں بیٹھاندا فَحَلْ عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا میرے صحابی اولاد دے درمیان دے اندر عدل کیتا کر اور میرے محبوب پیغمبر نے شاہ فرمایا اے میرے صحابہ جدوں تو اپنی اولاد نو کو عطا کیتا کر اپنے بیٹیاں نو بھی دے تے اتنا ہی برابر اپنی بیٹیاں نو بھی دیتا کر بیٹے واسطے قیمتی جوڑے بیٹی واسطے سستے جوڑے اے میاں عدل تے انصاف نہیں بیٹی نو ماں یہ کہہ دیندی ہے گھر دے اندر ہی فرق شروع ہو جاندے نے اج دے معاشرے دے اندر دیکھیا جاندا ہے گھر دے اندر ہی باپ ہی فرق کر دیندا ہے ماں ہی فرق کر دیندی ہے اے تھیے اج تو سکی روٹی کھا لے شام دے ویلے تیرا ویر یونیورسٹی چوں آئے گا کالج چوں آئے گا اے سالن او دے واسطے رکھ دئی اے جڑیاں بوٹیاں نے نا اے گردن تو کھا لے اے لیگ پیس اپنے ویر والے رکھ دے ویر دے لئی رکھ لے اے میاں جدوں باپ تے ماں ہی اولاد دے اندر فرق کرنا شروع کر دے تے تیاں دے نال انصاف کون کرے گا اے تیاں تے بڑیاں مظلوم ہویاں نہ اپنے گھر دے اندر نہ کھول کے جی سکدیاں نے نہ اگے کھول کے جی سکدیاں نے اپنے گھر ہون تے تد بھی قربانی اگلے گھر جان تے تد بھی قربانی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تکرہ البنات حضور نے فرمایا اپنیاں تیاں نو پریشان نہ کرو
اپنیاں تیاں تے غصے نہ کرو، اپنیاں تیاں تے ناراض نہ ہویا کرو، لوگوں مینوں پہچانو، وَأَنَا أَبُو الْبَنَاتِ، میں چار چار تیاں دا باپا۔ اگر بیٹی دا کر دے اندر آنا معیوب ہووے، اگر بیٹی دا کر دے اندر آنا منوس ہووے، تے اللہ اپنے بہت نزدیک تے محبت ترین محبوب ترین نبیاں نو چار چار بیٹیاں نہ عطا کردا۔ امام احمد بن حنبل فرماندے سن الانبیاء علیہ السلام آباء البنات، بیٹیاں دا پیدا ہونا اس تو ود کے فخر کیوں سکتا ہے کہ امام الانبیاء چوں علاوہ جتنے بھی نبی آئی نے اللہ نے تمام نبیاں نو اولاداں چوں کئیاں نو بیٹے عطا کیتے تے کئیاں نو بیٹیاں عطا کیتیاں نے۔ اے کوئی معیوب ہے؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بڑی محبت کر دے سن، کیوں نہ کرن؟ چار چار تیاں دا باپ آپ محمد ہوئے، فاطمہ دا باپ آپ محمد ہوئے، زینب تے رقیہ تے کلثوم دا باپ آپ محمد ہوئے۔ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر نے اپنیاں بیٹیاں دے نال محبت کر کے دس دیتا اے کون دروازے تے کھلوتے؟ فاطمہ ہے، جدوں میں میرے محبوب پیغمبر دے دروازے تے آندے اپنے باپ دے کول آندے، میرے محبوب پیغمبر صاحب فرماندے نے حضور کملی والے کھڑے ہو کے اپنی بیٹی دا استقبال کر دے سن، حضور کھڑے ہو کے استقبال کر دے سن۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فاطمہ نو اپنی جگہ تے بٹھا دے سن، جدو واپسی دا ویلا ہوندا تے حضور اپنی اس بیٹے نو میاں دروازے تک چھڑ کے بھی آندے سن۔ اے حضور نے سانو کر کے دکھایا کہ اپنیاں تیاں دے نال ظلم نہ کیتا کرو، اولاد نو حصے دے دیتے تے تیاں دا وارث کون ہے؟ تیاں نو کون پوچھے گا؟ اس واسطے میاں خیال کیتا کر، نہ شکوا نہ کوئی گلا کر دیاں نے اپنے مقدراں تے، نہ پریشان ہوندیاں نے بلکہ اپنے ویراں تے بڑے بڑے مان کر دیاں نے۔ تقدیراں تے اگلے کر دا نہیں پتا اگلا کر کس طرح دا ہے۔ بعض دفعہ سسرالیاں وچ ایویں اپنے ویراں دیاں تعریفاں کر دیاں نے، جاندے نے سسرالیاں وال ایویں کہن گیاں میرا ویر اس طرح، میرا ویر سہیلیاں نو دس دیاں نے اے جڑا گڈی لے کے جا رہا میرا ویر ہے، اے فلاں کوٹھی دا مالک میرا ویر ہے، انہیں چی بیچاریاں راضی ہو جاندیاں نے۔ تے اسی معاشرے دے اندر ظلم کر دے، ستم کر دے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمایا اینا دے درمیان عدل کیتا کرو، فرمایا لا تکرہوا البنات، اپنیاں بیٹیاں دے نال نفرت نہ کرو، فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ الْغَالِيَاتِ، اللہ نے اینا بیٹیاں نو محبت دے کے بھیجیا جے، اے تواڈے نال بڑیاں محبت کر دیاں نے، میاں کتنی محبت کر دیاں نے، اینا نو کچھ دے دیو تد بھی شکر ادا کر دیاں نے، اینا نو کچھ نہ دیتا جاوے تد بھی شکر ادا کر دیاں نے، گلے تے شکوے نہیں کر دیاں۔ آ ذرا میاں میں تینوں ایک واقعے دی طرف لے چلا، اے میرے محبوب پیغمبر دی مجلس لگی ہوئی ہے، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمانے، میرے محبوب پیغمبر کو ایک شخص آ گیا رو رہا جے، اکھیاں چواں سنے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابے، اے اللہ دے بندے کیوں رو رہا جے؟ او بندہ کہنے لگا اے آمینہ دے نال مینوں اج میری بیٹی دی بڑی یاد آ رہی ہے، اج میری بیٹی دا دکھڑا میں سنانا چاہنا، اج میری بیٹی دی یاد ہے، میں پریشان ہو رہا ہوں، میری آنکھاں چواں سوارے نے۔ میرے محبوب پیغمبر نے شاہ فرمایا اے صحابی، اے اللہ دے بندے دستے صحیح ذرا تیری بیٹی
تیرے خیالاں چ اتنا کیوں آندی ہے؟ او بندہ کہن لگا حضور زمانہ جاہلیت دے اندر میرے گھر دے اندر اللہ نے رونقاں لا دتیاں، میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو گئی، میں اپنی بیٹی تو اپنے سینے دے نال لانا شروع کر دیتا۔ زمانہ جاہلیت دے اندر میں اپنی بیٹی دے نال بڑی محبت کرنا شروع کر دیتے، میری بیٹی میرے نال مانوس ہو گئی، میں اپنی بیٹی دے نال مانوس ہو گیا، میں سینے تے لٹانا سی، میں سینے تے کھڑانا سی، میں چلن پھرن دے جدوں قابل ہو گئی، بازار بھی لے جانا سی، میری بڑی او دے نال محبت ہو گئی، او دی میرے نال محبت ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان تو بھی مینوں زیادہ عزیز میری بیٹی ہو گئی۔ ایک دن میں اپنی بیٹی نو لے کے بازار وا نکل گیا، لوگاں مینوں تانے مارنے شروع کر دیتے، لوگ آکن لگے ویرا اے کیڑی بیٹی نو لئی پھردا، اج تیری عزت کل غیراں دے ہاتھ وچ چلی جاوے گی، اج تیری عزت غیراں دی زینت بنے گی، غیراں دے گھر دی زینت بنے گی، فلاں ہاتھ وچ چلی جاوے گی، فلاں گھر وچ چلی جاوے گی، تیری غیرت کتے جاوے گی۔ یا رسول اللہ کملی والے محبوب پیغمبر مینوں تیش آ گیا، مینوں غصہ آ گیا، میں فوراً اپنے گھر واپس آیا، میں اپنی بچی نو اپنے نال لے کے باہر چلا گیا، بستی تو باہر ایک کنواں میں ویکھیا، اس کنویں تے کنارے کھلو کے میں اپنی بچی نو سوٹن لگا نا، اس کنویں دے اندر میری بچی نے میرا گریبان پکڑ لیا، کرتا پکڑ لیا، ابا مینوں کیوں سٹ رہا جے، ابا مینوں کیوں قتل کر رہا جے، ابا مینوں کیوں مارنا چاہتا ہے، ابا جے مینوں آج دے دن لئی قتل ہی کرنا سی پھر اپنے نیڑے کیوں کیتا، ابا جے مینوں آج مارنا ہی سی نا تے اپنے سینے دے نال کیوں لایا، جے مینوں مارنا ہی سی نا تے اپنے سینے تے کیوں کھڑایا، ابا جے مینوں مارنا ہی سی نا تے اس دن ہی کیوں نہ قتل کر دیتا، وے جدوں میں بول نہیں سی سکدے، وے جدوں میں چل نہیں سی سکدے، وے جدوں میں پھر نہیں سی سکدے، مینوں ادوں ہی دفن کر دیندا، ادوں ہی مار دیندا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینوں ذرا ترس بھی نہ آیا، او میری بچی روندی رہی، ابا جے تیرے گھر دے اندر میرا ہونا معیوب سمجھا جا رہا ہے، لوگ جے تینوں تانے دیندے نے، اج مینوں ایسی مقام تے آزاد کر دے، میں چلی جاندیاں، میں بازاراں وچ بھی نہیں، میں گھر دے اندر بھی نہیں آندی، میں تیریاں گلیاں وچ بھی نہیں آندے، میں تینوں اپنی شکل بھی نہیں وکھاندے، مینوں چھڈ دے، آزاد کر دے، میں جنگلاں وچ پتے کھا کے گزارا کر لواں گے، میں کھلے آسمان دے تھلے گزارا کر لواں گے، میں درندیاں دے وچ رہ کے گزارا کر لواں گے، میں جنگل دی زندگی اختیار کر لواں گے، اے میرے ابا مینوں قتل نہ کر، مینوں کنویں وچ نہ سٹ، اے آمنہ دے لال مینوں ذرا بھی ترس نہ آیا، میں اپنی بچی نو کنویں دے اندر سٹ دیتا، اوے میری بیٹی کنویں اندر جا رہی سی تے ابا ابا پکار دی، میں کنویں دے اندر سٹ دیتے، اور ایک دم او دے دھرم دی آواز آئی، ہمیشہ واسطے او دی آواز بند ہو گئی۔ اے آمینہ دے لال مینوں اج او واقعہ بھی یاد آندا ہے، جدوں مینوں یاد آندا ہے میری آنکھیاں چوں آنسو آ جاندے نے، او بچی او دی آواز اج بھی میرے کناں دے اندر پیندی ہے، میرا جسم تھر تھر کامدا ہے، میرا جسم پریشان ہو جاندا ہے، میرے جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے۔ اے آمینہ دے لال میرا کی ہوئے گا؟ میرے محبوب پیغمبر یار فرماندے نے، صحابہ میرے محبوب پیغمبر دیاں کیاں چواں سوانا شروع ہو گئے، حضور نے فرمایا اوے رب دیا بندیا ایک ہور باری مینوں واقعہ سنا، صحابہ فرماندے نے حضور بار بار سن رہے سن اور بار بار روندے سن، ایک دم گر گئے، میرے محبوب پیغمبر نو ہوش آیا، فرمایا کم تے بڑا برا کیتا ہے پر ایمان دی برکت دے نال اللہ نے تیرا او گناہ بھی معاف کر دیتا۔ زمانہ جاہلیت دے اندر بڑے واقعات ملدے سن، تیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندا، میں زمانہ جاہلیت دی گل کیوں کراں، میں تے اج دی گل کردا، اج بھی تے تیاں نو کس طرح پیش ہوندے نے باپ، ظالم درندے بن کے اولاداں وچوں تیاں نو برداشت نہیں جے کر دے،
میاں والی دے واقعات تواڈے سامنے، انڈیا دے اندر دے واقعات تواڈے سامنے، اے اسلام دا قتل کر دیتا گیا، اے معصوم بچیاں دا قتل ہی نہیں ہوندا۔ میرے محبوب پیغمبر دی طرفوں جیڑا رب دا رحمت دا پیغام ہے نا، اے بچیاں دا قتل ہی نہیں، اے رب دی رحمت دا قتل ہے، اے بچی دا قتل ہی نہیں، اے اللہ دی طرفوں محبت دا پیغام بن کے آئی، اے اللہ دی طرفوں رحمت دا پیغام بن کے آئی، اے اللہ دی طرفوں محبت دا پیغام بن کے آئی، اے اللہ دی طرفوں الفت دا پیغام بن کے آئی سے ظالم اونوں قتل کر دیتا۔ اے کیڑے زمانے جاہلیت دیاں گلاں کراں، آج اسی پڑھے لکھے معاشرے چاں، آج اسی 21ویں صدی دے اندر جا رہے ہیں، لوگ بڑے پڑھ لکھ گئے پر او زمانے جاہلیت دیاں اج بھی جھلکیاں ساڈے اندر موجود نے، اج بھی ساڈے اندر موجود نے۔ اللہ اکبر۔ اسلام بلکہ اسلام نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کو شرمندہ کر دیتا گیا، پورے مسلمانوں۔ اس واقعے نے ساڑھے سیری چکا دیتے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام حضرت سعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعصع صحابی رسول نے میرے آمنہ دے لال احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سعصع دے سامنے تبلیغ رکھے، انہوں تبلیغ اسلام دی حقانیت دے سامنے پیش کیتے۔ حضرت سعصع آپ دی زبان تو متاثر ہو کے دعوت تبلیغ تو متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیندے نے۔ حضور زمانہ جاہلیت دے اندر میں بڑیاں نیکیاں کیتیاں سی، کیا مینوں دا اجر ملے گا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا کیڑیاں نیکیاں کیتیاں سی؟ حضرت سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، کملی والے محبوب پیغمبر، ایک مرتبہ میریاں 2 اونٹنیاں گم ہو گئیاں، میں تلاش کرن لئی نکلیا، اپنی وادی وچ مینوں اونٹنیاں نہ ملیاں، میں دور چلا گیا، میں اپنے اونٹ تے سوار سے میریاں اونٹنیاں گم ہوئیاں، میں دور دراز کسی غیر آباد علاقے دے اندر چلا گیا، مینوں 2-4 گھر نظر آئے، اونا گھراں دے سامنے ایک بابا جی سے، اس بابے دے ہاتھ چ میریاں 2 اونٹنیاں دیاں مہاراں سے میں پہچان لیاں، بابا جی تے میریاں اونٹنیاں نے۔ بابا جی کہن لگے ویرا جے تیریاں اونٹنیاں نے تے اے لے سنبھال اپنیاں اونٹنیاں۔ حضرت سعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں اونٹنیاں پکڑیاں، میں جدو واپس آن لگا نا سامنے گھر وچوں آواز آئی، مبارک ہوئے اللہ نے تانوں بیٹی عطا کر دیتے۔ جدو اندروں آواز آئی نا تے جڑے بابا جی سی نا باہر کھڑے ہو گئے، پریشان ہو گئے، تے بابا جی آواز دین لگے اس عورت نو اندروں، بے بے اگر بیٹی ہے تو اس کو زندہ ابھی دفن کر دے، بیٹا ہے تو اس کو باقی رکھ، بیٹا ہے تو اگلی نسل کے لیے اس کو باقی رکھ، بیٹی ہے تو ابھی ابھی میرے سامنے لانے سے پہلے یہیں پر دفن کر دے۔ حضرت سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بابا جی کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں کہنے لگا بابا جی کیوں اپنی اولاد پہ ظلم کر رہے ہو، کیوں اپنی اولاد کو زندہ دفن کر رہے ہو، کیوں اپنی بچی کو دفن کر رہے ہو، کتنی معصوم سے پھول سے بچی ہے، کیوں اس پر ظلم کر رہے ہو؟ بابا جی اگر آپ کو بچی نہیں چاہیے تو مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ بابا کہنے لگا نوجوان تینوں اے بچی دی کی ضرورت ہے؟ حضرت سعصع فرمانے لگے بابا جی مجھے بیٹی دے دیں، میں اس کی تعلیم کا انتظام کروں گا، میں اس کی خوراک کا انتظام کروں گا، میں اس کے کپڑے کا انتظام کروں گا، میں اس کی تربیت کا انتظام کروں گا، میں اس کی تعلیم کا انتظام کروں گا، جب یہ جوان ہو جائے گی تو اس کی رخصتی کا بھی میں خود انتظام کروں گا۔
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں۔ حضرت صعصع فرمانے لگے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ حضور جب میں نے یہ بات کی تو بوڑھا کہنے لگا بابا اچھا اگر تو بیٹی لینا چاہتا ہے بدلے میں مجھے کیا دے گا؟ بدلے میں کیا دے گا؟ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کو ظالم بابے سے کہا یہ 2 اونٹنیاں جو میری گم ہوئی تھیں میں جو لینے آیا تھا یہ 2 اونٹنیاں میں تجھے دیتا ہوں، اپنی بیٹی مجھے دے دے، اپنی بیٹی مجھے دے دے۔ جہاں پر ظالم درندے ہونا تو وہاں پر رحم دل ایسے کچھ نگینے بھی ملتے ہیں۔ گمراہی پر ظلم پر ساری امت جمع کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر معاشرے میں چند بندے ظالم ہوں گے تو وہاں پر کوئی رحم دل اللہ کے ولی بھی موجود ہوں گے۔ حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ 2 اونٹنیاں اپنے پاس رکھ لے۔ اچھا صرف اتنی؟ کہا اور مزید کیا چاہیے؟ یہ جس اونٹ پہ تو بیٹھا ہوا ہے یہ اونٹ بھی مجھے دے، یعنی 1 جان کے بدلے 3 جانیں دینی پڑ گئی۔ حضرت صعصع فرمانے لگے میں نے کہا اچھا یہ تیسرا اونٹ بھی تو رکھ لے، 2 اونٹنیاں بھی دے دیں، تیسرا اونٹ بھی دے دیا۔ اس معصوم ننھی سی جان کو اپنے سینے سے لگا کر واپس اپنے گھر آ گئے۔ حضور مجھے اس کام میں اتنی لذت آئی، مجھے اس نیکی میں اتنی محبت نظر آئی، مجھے اس نیکی کے اندر اتنا مزہ آیا حضور میں لوگوں کو جانے دیتا، ان سے بیٹیاں لیتا۔ فرمایا اب تو میں نے یہ کاروبار شروع کر دیا۔ اے آمینہ کے لال وہ بچے کو میں نے اس کے لیے خوراک کا انتظام کیا، میں نے اس کے لیے تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا۔ جب وہ بڑی ہو گئی میں نے اس کی رخصتی کا انتظام کر دیا۔ اسی طرح اس زمانے میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے، جب مجھے پتہ چلتا کسی کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے میں بھاگ کر چلا جایا کرتا تھا، میں بیٹی خرید لیتا، بدلے میں اونٹ دے دیا کرتا، بدلے میں مال دے دیا کرتا، بدلے میں سونا اور چاندی دے دیا کرتا۔ اللہ نے میرے مال میں اتنی برکت ڈال دی تھی، میں لوگوں ظالم باپ درندے باپوں سے میں ان کی اولاد لے کر ان کی تربیت کرتا۔ اے آمینہ کے لال 360 بچیاں میں نے اس طرح پالی ہیں۔ آج آپ کے لیے 1 بیٹی پالنا مشکل ہوئی ہے، آج آپ کے لیے 4 بیٹیاں پالنا مشکل ہوئی ہیں۔ اے آمینہ کے لال 360 بچیاں میں نے اس طرح پال کر ان کو ان کے گھروں میں رخصت کر دیا، ان کے گھروں میں رخصت کر دیا۔ فَهَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ، اے آمینہ کے لال کیا اس کام میں میرے لیے کوئی اجر ہے کہ نہیں؟ آمینہ کے لال محبوب پیغمبر احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اس صحابی کے کندھے پر رکھ کر فرمایا اِذْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْإِسْلَامِ، اے میرے صحابی آج اللہ پاک نے تیری اس نیکی کے بدلے تجھے فرزند اسلام اور محمد کا غلام بنا دیا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ جن کے گھر کے آنگن میں، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی،
ان کے گھر میں جنت کی، ہاں ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی۔ بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں بڑے بڑے اپنے درد ایسے ایسے جو اخبارات میں پڑھے جاتے ہیں، ایسے ایسے جو واقعات میں سنے جاتے ہیں، آج ذرا ایک مرتبہ سندھ کی دھرتی پہ بھی نظر ڈال دے۔ باپ نے اپنے بچوں کو بلایا، بیماری کے علالت میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، بچوں کو سارے حصے تقسیم کر دیے، بچوں نے اپنے اپنے حصے لے لیے۔ بیٹی کی باری آئی تو کہہ دیا گیا بیٹی تیرا حصہ کوئی نہیں بنتا، تجھے تیرا جہیز دے دیا گیا، تیری شادی پہ تیرا خرچہ کر دیا گیا، تجھ پر تیرا کوئی حق نہیں ہے، ہم نے تو ساری وراثت بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ چند دنوں کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ جب دنیا سے رخصت ہو گیا، اولاد نے اپنے باپ کے لیے کفن دفن کا انتظام کیا۔ جنازے گاہ کے اندر باپ کی میت پڑی ہوئی ہے۔ اعلان ہوا میرے باپ کے ساتھ کسی کا لین دین ہو تو ابھی بتا دے۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا، سارے مجمع میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، لوگوں میں نے تمہارے اس میت سے، اس بابا جی سے 25 لاکھ لینے تھے، بابا جی سے 25 لاکھ لینے تھے، تو مجھے وہ پیسے دو، جب تک مجھے پیسے نہیں دیے جاتے میں جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا۔ سندھ کا واقعہ، رئیس کوئی تھا، سردار، سب کچھ اپنے بیٹوں کو دے گیا۔ ایک بیٹی تھی، اس کی شادی کر دی، بیٹی حصہ لینے آئی تو بیٹی کو کہہ دیا تیری شادی کر دی، تیرے جہیز کا انتظام کر دیا تھا، اب تجھے تیرے حصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ بیٹی واپس آ گئی، باپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ پڑا ہوا ہے، میت پڑی ہوئی ہے جنازہ گاہ میں۔ وہ نوجوان چارپائی کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا، 25 لاکھ دو مجھے۔ پریشانی بن گئی۔ جب یہ آواز آئی نا کہ 25 لاکھ لینے والا کوئی جوان کھڑا ہو گیا، ایک بیٹا منہ چھپا کر مجمع سے باہر نکل گیا، جنازے گاہ میں سے، دوسرا پیچھے نکل گیا، تیسرا کہیں کھیتوں میں نکل گیا۔ جتنے بیٹے تھے اپنے منہ چھپا کے مجمع سے باہر نکل گئے، کوئی بھی وہاں پر شخص کھڑا نہیں ہوا، کوئی بھی شخص وہاں پر کھڑا نہیں ہوا، کوئی بیٹا نہ کھڑا ہوا، کوئی وارث نہ کھڑا ہوا۔ یہ خبر بیٹی تک پہنچ گئی، تیرے باپ کے جنازہ پر ایک جوان کھڑا ہے، وہ جنازہ نہیں پڑھنے دے رہا، کہہ رہا ہے کہ 25 لاکھ دو۔ بھائی کدھر گئے؟ بھائی تو سارے نکل گئے، کوئی نہیں آگے ہو رہا۔ بیٹی کی آنکھوں میں پانی آ گیا، روتی ہوئی بیٹی جنازے گاہ کی طرف آ گئی، اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار کر، اپنے کانوں سے بالیاں اتار کر، اپنے گلے سے زیور نکال کے گھر میں مزید گئی، مزید کچھ پیسے لے کر آئے، مزید کچھ زیور لے کر آئے، اپنے گھر کی کنجیاں لے آئے، اپنے خاوند کو ساتھ لیا کہ میرے میاں جی میرے باپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ میاں جی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، چل آ ذرا تیرے باپ کے اس معاملے کو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ میاں بیوی دونوں جنازے گاہ کی طرف آئے، ارے نوجوان یہ میرا زیور لے لے، میرے گھر کی چابیاں لے لے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تو جو کچھ ہے وہ سب کچھ لے لے، میرے باپ کا جنازہ تو پڑھنے دے، میرے باپ کا تو جنازہ پڑھنے دے، میرے باپ کو تو رخصت ہونے دے، میرے باپ کو تو سپرد خاک ہونے دے، میرے باپ کو جانے دے۔ لوگوں نے منظر دیکھا، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور وہ بیٹی جس بیٹی کو تو کچھ نہیں دیتا، جس بیٹی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے، آج باپ کے جنازے کے ساتھ کھڑی ہے، آج باپ کا معاملہ نپٹانے کے لیے خود آ گئی، جنازہ گاہ میں آ گئی، یہ سب کچھ لے لے، میرے باپ کا جنازہ تو پڑھنے دے۔ وہ نوجوان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ نوجوان کہنے لگا بی بی ایسا معاملہ کوئی نہیں، بلکہ معاملہ تو الٹ ہے۔ کہنے لگی وہ کیا؟ نوجوان کہنے لگا 25 لاکھ میں نے لینا نہیں بلکہ دینا تھا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ حقیقی وارث کون ہے اس کا۔ یہ سارے بھاگ گئے اپنے اپنے حصے لے کر، بی بی یہ 25 لاکھ لے، میں نے تیرے بابا کے دینے تھے۔ یہ سچا واقعہ۔ ہائے ہائے، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے خالق کائنات
ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ قیامت کی کتنی بڑی نشانی ہے، کتنی بڑی نشانی۔ اللہ پاک ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ بیٹیوں میں انصاف کیا کرو، بیٹے بھی آپ کے ہیں، بیٹیاں بھی آپ کی ہیں۔ اگر بیٹوں کے ساتھ آپ محبت کرو گے، بیٹیوں کو چھوڑ دو گے تو ان کے ساتھ محبت کون کرے گا؟ آپ نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اگلے گھر والے کریں گے۔ جب آپ نے نہیں محبت کی تو آگے سے کیا اس کو محبت ملے گی؟ اللہ پاک سے دعا ہے خالق کائنات جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔